السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. آمين. حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے، اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل انبیاء کرام پر، خصوصاً ناقی نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ حضرات گرامی، درس کا عنوان ہے حدیث جبریل اور عمر بن الخطاب اللہ تعالی عنہ۔ اس موضوع پر آج یہ تیسرا درس ہے۔ حدیث جبریل مشہور روایت ہے کہ صحابہ کرام کے مابین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، اچانک ایک ایسا شخص وارد ہوتا ہے جس کے کپڑے ایک دم سفید، جس کے بال ایک دم سیاہ، سفر کے کوئی آثار نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب ہو کے وہ بیٹھتے ہیں کہ ان کا گھٹنا اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا ملا ہوا ہے، اور بے تکلفی کے انداز میں چند سوالات کرتے ہیں۔ اخبرنی عن الاسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ اسلام یہ ہے۔ فرماتے ہیں صدقت، کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کو تعجب ہوا کہ بندہ سوال بھی کرتا ہے اور جواب ملنے کے بعد کہتے ہیں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب پہلے سے ان کو معلوم۔ دوسرا سوال، اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے بتلائیے۔ اللہ کے نبی نے ایمان کے بارے میں بتلایا، فلاں فلاں چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ کہا صدقت، آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر سوال احسان کیا ہے، اللہ کے نبی نے احسان کے بارے میں بتلایا۔ پھر سوال ہوا کہ قیامت کب آئے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ پوچھنے والے سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ کہا کہ اس کی علامت بتا دیجیے کہ قیامت کی کچھ چند نشانیاں اللہ کے نبی نے چند علامتیں ذکر کی کہ قیامت کی یہ نشانی۔
اس کے بعد وہ بندہ چلا جاتا ہے، صحابہ کرام پہچان بھی نہیں پاتے کہ کون تھے۔ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد بعض روایت میں کہ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پوچھتے ہیں، یا عمر اتدنی من السائل، اے عمر کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا، قیامت سے متعلق پوچھا، اس کی علامت کے بارے میں پوچھا، یہ کون تھا معلوم؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم، جواب دیا کہ ہمیں تو نہیں پتا اور اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا جبریل، یہ جبریل تھے، اتاکم، جو تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم دینکم، تمہارے دین تمہیں سکھلانے آئے تھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہی 5 چیزیں دین ہیں؟ اگر اس کو گہرائی سے دیکھا جائے تو اس میں تقریباً تمام باتیں آ جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آپ کو دین سکھلانے آئے۔ اور امت کے لوگوں کو چاہیے کہ اگر زیادہ علم نہیں حاصل کر پاتے تو کم از کم جتنے سوالات یہاں کیے گئے ہیں اتنا ان کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ گزشتہ درس میں بات آئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سوال کیا اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے بارے میں بتائیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دے اسلام یہ ہے کیا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی چیز 2 چیزوں کی گواہی دیجیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کی گواہی، اور دوسرا یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اس کی گواہی دیجیے، نمبر 1۔ نمبر 2 نماز قائم کیجیے۔ نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی کیجیے۔ نمبر 4 رمضان کے روزے رکھیے، اور نمبر 5 استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کیجیے۔ اسی کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کے رکن ہیں، بنیاد ہیں۔ گزشتہ درس میں اس کی وضاحت ہوئی تھی کہ ان ارکان کی حیثیت کیا ہے۔ تو اس میں جو پہلا رکن ذکر کیا گیا تھا شہادتین، ایک گواہی یہ دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اور دوسری گواہی یہ دینا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ گزشتہ درس میں اس پہلے رکن کے ایک جز پر تبصرہ ہوا تھا، گفتگو ہوئی تھی دلائل کی روشنی میں کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی گئی۔ آج کے درس میں یہی پہلے رکنے کا دوسرا جز کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے اس کو ادا کرنے کے بعد ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ یہ کلمہ ایسا کلمہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے بچوں کو یاد ہے، بچپن سے انہیں سکھلایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ صبح نیند اٹھتی ہیں مائیں پہلا کلمہ سکھاتی ہیں، دوسرا کلمہ سکھلاتی ہیں، پھر مکتب میں آتے ہیں وہاں بھی سکھلائے جاتے ہیں، اور اوپر گئے وہاں بھی سکھلائے، ہر جگہ تو ہم کو سیکھتے ہیں، لیکن اس کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یقین جانی جس دن ہم ان کے مفہوم کو سمجھیں گے اس دن ہم کو لگے گا کہ دین ہم کو کچھ ملا ہے، ہم سے کچھ تقاضا کیا جا رہا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ محمد کو اللہ کے رسول جب مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو کون سی چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہو جاتی ہیں جس کو ہمیں اپنانا ضروری ہوتا ہے،
کہ اگر وہ چیزیں نہ رہیں تو محمد الرسول اللہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ ہزار مرتبہ ہم یہ کہیں محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ ہم پورا نہیں کرتے تو یقین جانیے کہ صرف زبان سے ادا کرنا ہے کہ ہم اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے، لیکن سچائی کیا ہے، عملی طور پر کیا ہے، ہماری زندگی میں واقعتاً ہم نے اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول مانا ہے یا نہیں مانا ہے، وہ چند چیزیں ہیں وہ ثابت ہیں تو قابل مبارکباد ہے کہ آپ صحیح چل رہے ہیں، صحیح طور پر اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانیں۔ اور اگر وہ چیزیں نہیں ہیں تو یاد رکھیے کہ صرف زبان سے دعویٰ ہے اور عملی طور پر ہم اللہ کے رسول کو جو حق تھا ان کا وہ حق کی ادائیگی نہیں کر رہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بیان کریں، یعنی اللہ کے نبی جو باتیں بیان کریں، حدیثیں جتنی بھی، اس کو سچ جاننا، چاہے ہمارے دماغ میں وہ بات آئے یا نہ آئے، ہمارے عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے، جب ہم پیارے نبی نے یہ بات کہہ دی تو کہہ دی، بس اس کو ہم سچ مانیں گے، سچ مانیں گے، سچ مانیں گے۔ دنیا انکار کرے کرنے میری، اگر میرے نبی نے یہ بات کہی ہے، یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے نبی کی یہ بات ہے، تو اس میں ہم کو تردد نہیں ہوتی کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں، ہمارے نبی نے کہا ایسا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، کیا نبی کی جو باتیں ہیں نا وہ اتنی ہی سچی ہیں جتنا کہ تم اپنی زبان سے بول کر بولے ہوئے الفاظ کو سچ مانتے ہو۔ یعنی ہمیں کہیں یہ سفید ہے، اپنی زبان سے ہم نے کہا، اس زبان سے ادا کیے ہوئے کلمے کے بارے میں ہمیں کچھ شک ہوتا ہے کہ یہ میں نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے۔ ہم نے یہ کہتے کہ ہم مسجد میں بیٹھے تو اپنی زبان سے جو کلمہ ہم نے ادا کیا ہے اس میں ہم کو کچھ ڈاؤٹ ہے کہ میں نے کیا کہا ہے؟ بالکل ڈاؤٹ نہیں ہوتا، شک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو ہم نے اپنی زبان سے ادا کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو تم اپنی زبان سے کہتے ہو اس کو سچ جانتے ہو، اس سے کہیں زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ سچ ہیں۔ بس اتنا ہونا چاہیے کہ نبی نے کہا ہے کہ نہیں کہا، نبی نے کہا ہے تو سچ ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک مثال میں دوں گا، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ معراج کا واقعہ اس موقع یہاں پر بھی میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، لیکن وہاں کی ایک چیز ہم کو ملتی ہے کہ نبی کی تصدیق کیسے ہونی چاہیے، نبی کو رسول ماننے کا مفہوم کیا ہے، اس واقعے سے ہم کو ملتا ہے۔ آپ کو معراج کرائی گئی اور رات کے ایک معمولی حصے میں مکہ سے آپ کو فلسطین لے جایا جاتا ہے، فلسطین سے ساتوں آسمان کی سیر کرائی جاتی ہے اور پھر دوبارہ مکہ لا کے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس دور میں یہ تو تصور کے خلاف تھا، ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ایک رات کے معمولی حصے میں کوئی شخص مکہ سے فلسطین جائے گا، فلسطین سے ساتوں آسمان کی سیر کر کے مکہ آ بھی جائے گا۔ اس دور میں مکہ سے فلسطین 40 دن کا سفر تھا، آسمان کی طرف سفر کا تصور نہیں تھا۔ آج تو ہے نا، فلائٹ سے آدمی کسی حد تک تو اوپر جاتا ہے، راکٹ نے اوپر جاتی ہے، سب کچھ ایک تصور آج ہے، اس دور میں تصور ہی نہیں تھا۔ ایک تو یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی آدمی ایک ہی رات میں مکہ سے فلسطین جائے اور آئے، دوسرا یہ تصور نہیں تھا کہ زمین سے آسمان تک کوئی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ معراج کرایا تھا، آ کے مدینہ کے لوگوں کو بتایا کہ آج مجھ کو معراج ہوئی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ میں یہاں سے وہاں تک گیا، وہاں سے اوپر گیا، پھر آ گیا۔ لوگ مذاق اڑانے لگے، کہنے یہ لگے کہ ابھی تک دعویٰ ان کا یہ تھا
کہ ہمارے پاس فرشتہ آتا ہے اللہ کی جانب سے، وہ پیغام دیتا ہے۔ اب مزید دعویٰ یہ کرنے لگے کہ ہم بھی جانے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ابو جہل گھوم رہا ہے مکہ المکرمہ کی گلیوں میں، گھوم رہا ہے، نبی کا مذاق اڑا رہا ہے، مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو اپنے نبی کو، دیکھو اپنے نبی کو، ایسی سی بات ہے۔ عقلی طور پر سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ اور ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ میں نے ایمان دیا کیسا ہونا چاہیے جیسے ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، نبی کی تصدیق کیسے ہونی چاہیے جیسے ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، نبی کو رسول کیسے ماننا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول مانا تھا۔ اس نے بھی وہی باتیں کی۔ سنے وہ اپنے ساتھی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ مکہ سے فلسطین ساتوں آسمان کے سیر کر کے آ گئے اور کچھ نہیں ملا تھا۔ ابو بکر نے کہا اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو سچ ہے۔ وہ بھی اس سماج میں رہتے تھے جو سماج جانتا ہے کہ مکہ سے فلسطین 40 دن کا سفر ہے، اسی سماج میں رہتے جو جانتے ہیں کہ اوپر نہیں جایا جا سکتا، لیکن کیا کہا اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تو سچ ہے۔ ایسے ہی جب محمد رسول اللہ ہم کہتے ہیں تو پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ نبی کی ہر بات کو سچ جانیں، بس اتنا ہی کہ یہ ثابت ہونا چاہیے کہ نبی نے کہا ہے۔ اس لیے تحقیق کی بات کی جاتی ہے، روایت صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اس کے سند کو چیک کیا جاتا ہے، وہ سب آپ کا مسئلہ نہیں، لیکن اتنا پوچھا جا سکتا روایت صحیح ہے کیا؟ ہاں صحیح ہے، سند اللہ کے نبی تک پہنچتی ہے، اگر نبی نے کہہ دیا تو سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور سچ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو جب محمد رسول اللہ کہتے ہیں جو پہلی ذمہ داری یہ عائد ہوتی کیا کہ نبی کی باتوں کو ہم سچ مانیں گے، اس میں شک نہیں ہونا چاہیے، ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں، میرے عقل میں یہ بات نہیں آتی۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں نبی کے حدیث کو اس لیے انکار کر دے رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں نبی کی حدیث کے مفہوم نہیں آ رہے ہیں، عقل کے خلاف سمجھ آ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی نے کہا سچ ہے۔ دوسری بات محمد رسول اللہ کہنے کا جو تقاضا ہم سے جو نبی کا حق بن جاتا ہے وہ یہ ہے نبی کی ہر بات پر عمل کرنا، جو نبی دیں وہ لے لیجیے، اس پر عمل کیجیے، اور جس سے نبی روک دیں اس سے رک جائیے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ جب بولتے ہیں نا محمد رسول اللہ تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ہم نے مان لیا تو اب رسول کی جانب سے جو آئے گا وہ لے لیں گے، جس سے نبی روک دیں گے اس سے ہم رک جائیں گے۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، نبی جو دے وہ لے لو، نبی جس سے روکے رک جاؤ۔ اب یہاں ہماری منمانی نہیں چلے گی کہ جو دل میں آیا وہ مان لیا، جو دل میں آیا نہیں۔ اگر نبی کو رسول مان لیے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیے ہیں، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہی چل رہا ہے، اور اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ قرآن حکیم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو سمجھایا۔ ایک آیت کریمہ پڑھتا ہوں، اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، کہ جب نبی کوئی فیصلہ کر دیں کرنے کا یا نہ کرنے کا، حلال کا یا حرام کا، صحیح کا یا غلط کا، نبی کا فیصلہ کر دینے کے بعد کسی مومن کے لیے اب کوئی اختیار نہیں بچا کہ اس کو مانے کہ نہ مانے، سوچ میں نہ، نبی کا فیصلہ آ گیا تو بس خلاص، ایسی اتباع کرنے کی ضرورت ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ تقاضا ہم سے کرتا ہے کہ اب نبی جو کہیں گے وہ کرنا ہے، جس سے روکیں گے اس سے رکنا ہے، اب ہمارا اختیار نہیں چلنے والا ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ مومن ہیں، ہم ایمان والے، ہم محمد الرسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اور محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو یہ ذمہ داری ہم پر اور آپ پر ہے کہ نبی کی کوئی حدیث آ جائے تو بس ٹھیک، کوئی پوچھ رہا نہیں،
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ آپ کے رب کی قسم، اللہ قسم کھا کے ایک بات کہہ رہا ہے ہم سے اور آپ سے، اللہ قسم کھا کے بات کہ فَلَا وَرَبِّكَ، آپ کے رب کی قسم، یعنی اللہ اپنی قسم کھا کر لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ صحابہ کرام وہی لوگ اس وقت تھے، یہ صحابہ کرام اور اس کے بعد آج کے جتنے مسلمان سب کو اللہ مخاطب فرما رہا ہے کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ آپ کے رب کی قسم یہ لوگ حقیقی معنوں میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں آپ کو جج نہ بنا لیں کہ جو نبی فیصلہ کریں گے وہی چلے گا، اور جب نبی فیصلہ کر دیں تو پھر اس کو قبول کرنے میں ذرہ برابر دل میں تنگی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب کہ جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے نہ ان کے پاس، نہ ان کے پاس، نہ ان کے پاس، نہ ان کے پاس، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلنا ہے، اور نبی جو فیصلہ کر دیں وہ کو مان لینا ہے، چونچے نہ لیں۔ ایسا ہوتا تو بہتر تھا۔ تھوڑا سا کھل کے میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے۔ امت کتنے فرقوں میں بٹی؟ آپ کہو گے 4 5 6 10، بہت فرقوں میں بٹ گئی، اختلاف کا شکار، اور دنیا یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کو مل کے رہنا چاہیے، متحد رہنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ اختلاف ہوا کیوں، اور پھر سوال یہ کہ اختلاف ختم کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ اصل یہی ہے کہ ہم نے اپنے اختلاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جج نہیں بنایا ہے، کہ جو بھی ہمارا جھگڑا ہے اس کو نبی کے سامنے رکھ دیں، نبی کی حدیث کی روشنی میں جو فیصلہ ہے اس کو قبول کر لیں۔ لوگ اپنے خاندان کے اعتبار سے فیصلہ کرتے ہیں کہ میرے خاندان میں ایسا چلتا ہے۔ عموماً میاں بیوی کے جھگڑا ہے، کیسے حل ہوتا ہے؟ میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، کیسے حل ہوتا ہے؟ جیسے ہمارے خاندان ویسے ہوگا، بڑے لوگ جیسا فیصلہ کرتے ہیں ویسا ہوگا، سماج میں جیسا اس کے اعتبار سب کو رہنا ہوگا۔ اب وہ بھی ایک سماج سے رہ کے آئی ہے، آپ بھی ایک سماج میں رہ کے رہے ہو، وہ بھی ایک خاندان میں رہ کے آئی ہے، آپ بھی ایک خاندان، کس کے خاندان کی بات مانی جائے، کس کے سماج کی بات مانی جائے؟ آسان طریقہ ہے، نہ میرے خاندان، نہ آپ کے خاندان، نہ میرا سماج، نہ آپ کا سماج۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سماج ماحول وہاں سے لینا ہے۔ آؤ، نہ میری بات مانی جائے، نہ میری بیوی کی بات مانی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں جو کہہ دیں ہم مان لیں گے۔ نبی اس وقت موجود نہیں، لیکن نبی کی حدیثیں موجود ہیں، حدیث کی روشنی میں فیصلہ کر دیں ہم مان لیں گے۔ اور جو بھی فیصلہ آئے، چاہے ہمارے حق میں آئے، چاہے ہمارے خلاف جائے، غلطی ہماری بھی ہو سکتی ہے نا، جو بھی فیصلہ حدیث کی روشنی میں آئے ہم مان لیں گے۔ بیوی بھی ماننے کو تیار ہو جائے، شوہر بھی ماننے کو تیار ہو جائے، نہ ہمارے خاندان کی، نہ آپ کے خاندان کی، نہ ہمارے بڑے، نہ آپ کے بڑے، مسئلہ حل ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے کے طریقے دیکھیے امت کی کتنے ہیں، سب مسلمان ہیں، سب محمد رسول اللہ کہتے ہیں، سب گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ یہ سب گواہی دینے والوں کی نماز میں اتنا اختلاف ہو گیا ہے، کوئی ایسے نماز پڑھتا ہے، کوئی ویسے پڑھتا ہے، کوئی ویسے پڑھتا ہے، کوئی ویسے پڑھتا ہے، ایک ہی مسجد میں کئی قسم کی نمازیں ہو رہی ہیں، یہ نماز کے اختلاف ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، وہاں آپ کے رب کی قسم یہ لوگ حقیقی مومن نہیں ہو سکتے، یعنی ہم اور آپ حقیقی مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہمارا یہ اختلاف، ہم اپنی اس اختلاف کا حل نبی کے طریقے سے نہیں تراشیں گے۔ نماز کون سی ہونی چاہیے؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ، بس کسی کی نہیں چلے گی، کوئی مسلک اسلک نہیں، کوئی فرقہ نہیں، ایک ہی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، نہ میرا عالم نہ آپ کا عالم، نہ میرا فرقہ نہ آپ کا فرقہ، نہ میرا مسلک نہ آپ کا مسلک، کسی کا کچھ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، وہاں سے حل کراتے ہیں۔ نبی نے جیسے ہاتھ باندھا ویسے ہاتھ باندھا، نبی جیسے کھڑے ویسے کھڑے ہوں گے، نبی نے کیا پڑھا وہی پڑھیں گے۔ آمین کا جھگڑا ہے، رفع الیدین کا جھگڑا ہے، رکوع میں جانے کا جھگڑا ہے، اٹھنے کا جھگڑا ہے، سجدہ کرنے کا جھگڑا ہے، سب جھگڑا ایک لمحے میں ختم ہو سکتا ہے اگر ہم اور آپ یہ سمجھ لیں، یہ ذہن بنا لیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہ اس جھگڑے کا حل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا وہی بس، اور کچھ نہیں ہم کو چاہیے۔ یہ تقاضا ہے جب کہتے محمد رسول اللہ کہ ہمارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، اور یہ عجیب جو شکل پیدا ہوتی ہے کہ ایک ہی رسول کے ماننے والوں کی نماز عبادت میں بھی اختلاف ہے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے الگ الگ نمازیں ہو رہی ہیں۔ جب محمد رسول اللہ سب کہہ رہے ہیں اور رسول کی احادیث موجود ہیں تو وہاں سے حل کرا لیجیے۔ اب حدیث دیکھ لیں، اب حدیث کوئی بھی ہو، اگر ہمارے جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے مل گئی تو اچھی بات ہے، اس کے خلاف کہ ہمارا طریقہ کچھ اور ہے، نبی کا طریقہ، نبی کی حدیث میں کچھ اور ہے، تو ہم بلا چونچرا نبی کی حدیث کو مان لیں، بس بلا چونچرا نبی کی حدیث کو مان لیں۔ اگر ذرہ برابر نبی کی حدیث آ جانے کے بعد ہمارے دل میں تنگی ہے کہ مانیں کہ نہ مانگیں، باپ دادا تو ایسے پڑھتے چلے آئے ہیں، آج حدیث ایسی ہی ہے، اب کیا کریں، لوگ کیا کہیں گے، اگر ایسا ہے تو اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ میرے بھائی یہ سب مذاق نہیں ہے، اور یہ نماز وغیرہ یہ مسلک کھیلنے والی چیز نہیں ہے۔ میرا مسئلہ کا کوئی مسلک نہیں بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک نہیں، چلنے کا راستہ ایک ہی راستہ ہے۔ تو محمد رسول اللہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ دوسری چیز ہے۔ پہلی چیز تصدیق، نبی سے جو چیز ثابت ہو جائے وہ سچ ہے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے، چاہے ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ دوسری چیز کہ نبی جو دے وہ لینا ہے، جس سے روک دے اس سے رک جانا، اپنی جانب سے کچھ نہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جانے کے بعد آپ کے سامنے پھر کسی اور کو مقدم نہیں کرنا چاہیے کہ نبی موجود ہیں تو نبی سے آگے کسی کو لے جائیں، نبی کی حدیث موجود ہے تو نبی کے حدیث سے آگے کسی کا قول، کسی کا فتویٰ، کسی کا فلاں چیز رکھا جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا؟ یہ تو کوئی نہ کہ نبی کے آگے نہیں جا سکتے، نبی تھے، صحابہ اکرام چلتے تھے، کچھ ادھر بیٹھتے تھے، کچھ ادھر بیٹھتے تھے، آگے بھی چلتے، جیسا اللہ کے ویسا کرتے تھے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ نبی کی بات سے آگے اپنی بات مت رکھو، نبی کے قول سے آگے اپنا قول مت رکھو۔ نبی نے جو کہہ دیا وہ آخری ہے، اب اس کے بعد کسی اور قول کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے فتویٰ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے، تصدیق کیا ہے، شہادت دیا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب ایسی صورت میں ان کے آگے کسی اور کی بات نہیں جائے گی، وہ آخری بات ہے، نبی سے آگے کسی کو ہم نہیں بڑھا سکتے۔ بہت سارے ہمارے بھائی، ان کے سامنے جب یہ بات رکھی جاتی کہ بھائی یہ اللہ کی حدیث، اللہ کے نبی کی حدیث، لہذا ایسے ہم کو چلنا چاہیے۔ اس بات کو بہت غور سے سنیے، لوگوں نے مسلک بنا کر کے امت کو بانٹ رکھا ہے، اور ایک طرف محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور دوسری طرف نبی کی توہین کرتے ہیں۔
یہ نبی کی بات آ گئی، حدیث آ گئی، تو اب کسی اور طرف جھانکنے تاکنے کی ضرورت نہیں۔ نبی کی بات آخری بات ہے، کسی اور عالم سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحابہ اکرام کی مثال میں دے کر کے آگے بڑھوں گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر کچھ حدیث بیان کی۔ ایک دوسرے صحابی وہ کہتے ہیں کہ لیکن ابوبکر تو ایسا کہتے تھے۔ سوچیے گا، عبداللہ بن عباس ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ایسا کہا، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ارے یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے لیکن ابوبکر اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسا کہا کرتے تھے۔ وہ غضبناک ہو گئے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر دیا ہوں اور اس کے باوجود یہ ابوبکر کے قول پیش کر رہے ہیں کہ ابوبکر اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ ہے۔ کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، اتنی غضبناک بات تم نے کہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برسا دے، عذاب نازل کر دے۔ میں اللہ کے نبی کی حدیث پیش کرتا ہوں وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرَ قَالَ أَبُو بَكْرَ قَالَ عُمَرَ، اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر نے ایسا کہا، عمر نے ایسا کہا۔ یعنی اتنا بڑا جرم ایسا صحابہ اکرام کے یہاں کہ نبی کی حدیث آ گئی تو اب نہ ابوبکر اللہ تعالیٰ عنہ کی بات رکھی جائے گی، نہ عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چلے گی۔ کیوں؟ نبی سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، اور امت میں نبی کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ جی، امت میں نبی کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ کس کا ہے؟ ابوبکر اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اس کے بعد عمر اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یعنی نبی سے آگے ابوبکر بھی نہیں جا سکتے اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام کو یہ گوارا نہ، یہی سچ ہے کہ جب نبی کی بات آ گئی تو اس سے آگے کسی اور کی بات نہیں چلے گی۔ جب ابوبکر اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے اعلیٰ ہے نبی کے بعد اس امت میں، نبی کے حدیث آ جانے کے بعد ان کا قول مقدم نہیں کر سکتے، ان کے قول کو بیان نہیں کر سکتے، تو پھر امت میں کتنے بھی بڑے بڑے علماء گزرے ہوں، مفتیان اعظام گزرے ہوں، ائمہ اعظام گزرے ہوں، ان کا احترام اپنی جگہ، لیکن نبی کی حدیث کے بعد کسی کا قول نہیں چلے گا۔ امت اس وجہ سے آج بٹی ہوئی ہے کہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہے، کہتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، لیکن نبی کی حدیث آ جانے کے بعد کہتے ہیں لیکن میرے مسلک میں تو ایسا ہے، میرے ابا تو ایسا کہتے ہیں، میرے خاندان میں ایسا چلتا ہے۔ کتنے مسائل ہیں، شادی بیاہ کے مسائل میں آپ دیکھیے، حدیث سنائیے، ہاں حدیث تو صحیح ہے لیکن ہمارے خاندان میں ایسا چلتا ہے، ہمارے بڑے ایسا کہتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد ایسا کہتے ہیں، ہمارے امام صاحب ایسا کہتے ہیں۔ بھائی نبی کی حدیث آ گئی، امام کا احترام کیجیے، ائمہ کا احترام کیجیے، علماء کا احترام کیجیے، پیر و مرشد کا احترام کیجیے، اپنے بڑوں کا بھی احترام کیجیے، لیکن نبی کی حدیث آ گئی تو بس اس سے آگے ان کو نہیں لے جائیں گے۔ نبی کے بعد ہی جو ہوگا نبی کے بعد ہی ہوگا۔ یہ تیسری چیز ہے، جب محمد رسول اللہ ہم کہتے ہیں تو یہ تیسری چیز ہم پر لاگو ہوتی ہے، کیا کہ جو ہے نبی سے آگے کسی اور کو ہم نہیں لے جائیں گے، نبی کی بات سے آگے کسی اور کی بات نہیں، نبی کی بات آ گئی تو کسی اور کی بات نہیں رکھی جائے۔ یہ بھی ایک سبب ہے جو امت میں اختلاف کا سبب بنا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی احادیث کا احترام ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ جو ہم کہتے ہیں تو یہاں ساتھ میں یہ چیز لاگو ہو گئی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا احترام کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جہاں ہے وہاں ہم احترام سے رہیں گے، شور شرابہ نہیں کریں گے۔ عمر بن الخطاب اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، چند لوگ طائف سے آئے ہوئے تھے اور وہیں پر اللہ کے نبی کی قبر کے پاس بیٹھ کے زور زور سے بات کر رہے تھے۔ عمر نے کہا اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر تم مدینہ پہ ہوتے تو کوڑے برساتا، نبی کے قبر کے بعد شور کر رہے ہو، چونکہ طائف کے ہو تمہیں شاید پتہ نہیں، نبی کی قبر کے پاس شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے۔
ایک صحابی رسول اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں آیت کریمہ نازل فرما دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند مت کرو، نبی کے سامنے اپنی آواز اونچی مت کرو، ورنہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، پتہ بھی نہیں پاؤ گے، وانتم لا تشعرون، تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، ان کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی، موٹی تھی، بھاری آواز تھی ان کی۔ ان کو لگا کہ یار میری آواز تو بھاری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بھی بولوں گا تو نبی کی آواز سے میری آواز اونچی ہو جائے گی، اس لیے نبی کی مجلس میں آنا چھوڑ دیے اور گھر میں بیٹھ کر روتے رہے، کیونکہ آیت کریمہ آ گئی تھی کہ نبی کی آواز پر آواز بلند نہیں ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے نبی کی۔ وہ سوچے کہ اگر میں مجلس میں جاؤں گا، ضرورت پڑی بولوں گا تو آواز بلند ہو جائے گی، نبی کی بے احترامی ہو جائے گی، لہذا میرا اعمال برباد ہو جائے گا، روتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، ثابت بن قیس دکھ نہیں رہے اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا صحابہ کے نام سے، ارے ثابت کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی وہ اپنے گھر میں اپنے آپ کو انہوں نے مقید کر لیا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ان کی آواز بلند ہے، اور آیت کریمہ آ گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اس وجہ سے وہ نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ان کو بلا لاؤ، صحابہ گئے ان کو بلا کے لائے، پوچھا کیا بات ہے ثابت، کیوں یہ معاملہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی آیت کریمہ آ گئی، میری آواز بلند ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کی مجلس میں میں کچھ بھی بولوں گا تو آواز چونکہ موٹی ہے، آپ کی آواز سے بلند ہو جائے گی، میرے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام سے مسلمانوں اتنا زیادہ عمل کرنے کے باوجود عمل ضائع نہ ہو جائے اس لیے ڈر رہے ہیں۔ ہمارا کیا ہے کہ 2-4 وقت نماز پڑھتے ہیں، دیندار سمجھ لیے ہیں، جنتی سمجھ لیے، وہ صحابہ ہیں جن کی جنتی ہونے کی بشارت رب العالمین دیتا ہے۔ ان کا عالم یہ ہے کہ ایک ایسے معاملے میں جس میں ان کا اختیار بھی نہیں، آواز ویسے فطری طور پر ان کی بلند ہے، ڈر رہے ہیں کہ نبی کی مجلس میں بولوں گا آواز بلند ہو جائے گی، حالانکہ بلند کرنے کا ارادہ نہیں ہے، وہ ڈر رہے کہ اس کی وجہ سے میرے اعمال غارت نہ ہو جائے، نبی کی مجلس کو ترک کر دیا، روتے ہوئے بیٹھے کہ نبی کی مجلس میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ جب تک تم رہو نیک و صالح رہو؟ کیا اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تم کو شہادت کا درجہ نصیب ہو؟ کہا الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آگے کام آئی اور واقعی ان کو شہادت کا مرتبہ ان کو ملا، لیکن بتلانا یہ ہے کہ نبی کی آواز پر آواز بلند نہیں کی جاتی ہے۔ اب ہم یہاں ہندوستان میں ہیں، مدینہ میں تو ہے نہیں کہ نبی کی قبر کے پاس شور نہ کریں، یہاں پر کیا ہے کہ جہاں بھی اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی جائے، نبی کی بات بیان کی جائے تو وہاں شور نہ کریں، سن لیں، نہیں سننا ہے، ضرورت نہیں ہے یا وقت نہیں، آپ چلے جائیں، وہاں بات نہ، نبی کی بات چل رہی ہے۔ یہ اس کا مفہوم محدثین نے بیان کی ہے۔ یہ 4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، محدثین نے اور بہت ساری تشریح میں ذکر کی ہیں کہ جب ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ 4 چیزیں، پہلی چیز یہ کہ نبی کی تصدیق کرنا ہے، سچ ماننا ہے، نبی سے جو بات ثابت ہو جائے وہ صحیح ہے، چاہے ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کی باتوں کی پیروی کرنا ہے، جس کے اللہ کا نبی نے حکم دیا اس پر عمل کرنا ہے، جس سے روکا ہے اس سے رکنا ہے بلا سوچنا، سوچے بغیر، دل میں کوئی تنگی نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول حدیث کے اوپر کسی اور کا قول اور فتویٰ نہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کی باتوں کا، احادیث کا احترام، آپ کی قبر کا احترام، کہ وہاں شور شرابہ نہ کیا جائے۔ الہ العالمین کہنا سننا مجھے توفیق دے، ہمیں کتاب و سنت دار زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہمیں سچے معنوں میں محمد رسول اللہ کا مفہوم سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ ہمیں تصدیق کرنے والا، نبی کی باتوں پر عمل کرنے والا،
نبی کا احترام کرنے والا، نبی سے کسی اور کو مقدم نہ کرنے والا بنا۔ آمین تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔